السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم 3 ضروری سوالوں کے جواب دیں گے جو ہمیں انسٹاگرام پر بار بار یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں سانپ نظر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، پیرنٹس مان نہیں رہے ہیں نکاح کے لیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارے نکاح کے بیچ آنے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت وقت سے کوششیں کر رہے ہیں اولاد کے لیے، لیکن پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ خواب میں اگر کسی کو سانپ نظر آتا ہے تو یہ اس کے دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر خواب میں سانپ آپ کے گھر کے اندر نظر آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے گھر کا ہی کوئی شخص آپ کے لیے اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ بستر پہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خود کا لائف پارٹنر یعنی کہ آپ کا جو ہمسفر ہے وہی آپ سے دشمنی کرتا ہے یا آپ سے نفرت رکھتا ہے۔ خواب میں ہرے سانپ کا نظر آنا یہ آپ کو جادو ٹونا روحانی عملیات کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یا آپ کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ سانپ سے کھیل رہے ہیں تو آپ دشمن پر غالب ہو جائیں گے، لیکن کسی بھی برے خواب کو دیکھ کر ڈرنے کے بجائے نیند سے اٹھنے پر اعوذ باللہ من شرہا پڑھ لینا چاہیے۔ اور بعض روایات کے حساب سے جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اگر آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دینا ہے، تھو 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 کہہ کر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اس برے خواب کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ ماں باپ سبھی لوگ راضی ہو جائیں، شادی کے بیچ میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو شخص کو پانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملے یا نہ ملے، وہ شخص میری قسمت میں آئے یا نہ آئے، میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا یا کروں گی۔ اس طریقے سے آپ نیت کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا، میں اللہ کی رضا میں راضی رہوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر نماز کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ کو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو بھی آپ کو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمیشہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتے رہنا ہے اور ساتھ میں کوششیں بھی کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف وظیفے کے بھروسے پہ رہ جائیں، وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوششیں بھی کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا نکاح ان سے ضرور ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی مرد کو کسی بھی طریقے کی مردانہ کمزوری جیسے کہ ٹائمنگ کا کم ہونا یا پھر ڈھیلا پن وغیرہ سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی وائف کے حقوق ادا نہیں کر سک رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ضرورتیں ہیں فزیکلی نیڈز جو ہیں ان کے پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمارے پاس آیورویدک جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا یہ خاص معجون آتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کی ساری کمزوری ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی ٹائمنگ انکریز ہو جائے گی، ڈھیلا پن وغیرہ ہے تو وہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہ معجون آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کے جسم کی ساری کمزوریوں کو ختم کرے گا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آل اوور انڈیا میں ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی ہے، بہت سی کوششوں کے بعد بھی پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کوششیں کر رہے ہیں لیکن بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یا تو پرابلم مرد میں ہونی چاہیے یا پھر عورت میں ہونی چاہیے۔ مرد میں جیسے کہ اگر سپرم کاؤنٹ کی کمی ہو یا موٹیلٹی کی کمی ہو تب بھی پریگننسی نہیں ہو سکتی، یا پھر اگر مرد میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن عورت میں پرابلم ہے جیسے کہ پی سی او ڈی، پی سی او ایس، ہارمونل امبیلنس یا پھر تھائرائڈ یا ایم ایچ کی کمی، ان میں سے کوئی بھی پرابلم اگر ہو رہی ہے تو پریگننسی کنسیو نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے چیک اپ کروائیں تاکہ پرابلم کس میں ہے اور کیا پرابلم ہے یہ معلوم ہو سکے اور اس کا صحیح علاج کروائیں۔ اگر چیک اپ کروانے کے بعد بھی سارے رپورٹس نارمل آ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی پریگننسی کنسیو اگر نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو کریے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی آپ کے گھر میں خوشخبری آئے گی۔ کرنا یہ ہے کہ مڈجول جو کھجور آتا ہے، جو اتنے لمبے لمبے کھجور ہوتے ہیں کالے،
उस खजूर को आपको अपने घर में ला लेना है और रोज़ाना रात में सोने से पहले सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की पारे 29 की सूरह मुज़म्मिल को आपको 3 मरतबा पढ़कर दम कर लेना है खजूरों में। एक खजूर शौहर को खाना है, एक खजूर बीवी को खाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द ही खुशखबरी हासिल होगी। और रोज़ाना मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि पिस्ता खाएं, पिस्ता घर में लाएं और रोज़ाना मामूल से जो है मियाँ बीवी दोनों को पिस्ता खाना चाहिए। और जो मैंने आपको मेडजोल खजूर के बारे में अमल बताया है वो ज़रूर करें। और हर नमाज के बाद कुरान पाक की इस आयत को रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, हर नमाज के बाद आपको इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको औलाद नहीं हो रही है तो इंशाअल्लाह जल्द ही आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ वजीफे के भरोसे पर ना रहें। अगर आपको औलाद नहीं हो रही है तो सबसे पहले चेकअप करवाएं ताकि प्रॉब्लम क्या है मालूम हो सके और उसका सही इलाज भी ज़रूर करवाएं। इस वीडियो को सदक़ा जारिया की नीयत से खूब शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प हो सके। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद से नवाजा है, आप सेहतमंद हैं, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें।